السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج ہم حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قلقلہ کہتے کسے ہیں۔ قلقلہ کے معنی ہیں کھڑکھڑانا، ٹکرانا، جنبش دینا، ہلانا، آواز کا پلٹنا۔ یہ سب الفاظ جو ہیں یہ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ حرف کو جنبش دیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ اس حرف کو ہلا کے پڑھیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آواز پلٹے گی۔ تو یہ سب ٹرمز آئیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پہ قلقلہ کی بات ہو رہی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ حرف ساکن پر، یعنی جب حرف ساکن ہو تو اس پر اس قوت سے رکنا کہ ایک بازگشت یا گونج سنائی دے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قاف، قو، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، ٹھیک ہے؟ قاف، تو، با، جیم، دال۔ ان حروف کا مجموعہ کہلاتا ہے قطب جد۔ قطب جد، یہ ایک مجموعہ بنا دیا گیا ان 5 حروف کو ملا کر تاکہ آپ کو یاد رکھنا آسان ہو۔ آپ جہاں پہ بھی دیکھیں کہ قطب جد میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ہمیں قلقلہ کرنا ہے اگر وہ حرف ساکن حالت میں ہے تو۔ یعنی جب یہ حروف ساکن ہوں گے، 5 حروف جو ہم نے پڑھے جن کا مجموعہ تھا قطب جدن، یعنی قطب جدن میں سے جب بھی کوئی حرف ساکن ہوگا تو اس پر ہم نے قلقلہ کرنا ہوگا، سکون اصلی ہو یا عارضی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سکون اصلی ہو یعنی کہ واقعی اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہو، اور عارضی سکون یہ ہے کہ جہاں آیت ختم ہو رہی ہے یا آپ وہاں پہ خود سے وقف کر رہے ہیں اور اس وقف کی صورت میں آپ وہاں پر حرکت کو ختم کر کے جزم دیتے ہیں تو وہ پھر عارضی سکون کہلائے گا، تو وہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ قاف کی مثالیں: تقہر، تقہر، تق، تق۔ یہ جو ہے دیکھیں اس میں قاف کی آواز باؤنس ہو رہی ہے۔ تق، تقہر، اق، اق، اقسم، یخلق، 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 ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے۔ پھر ہے تو، تو کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ آط، آط، قیط، قیط، اطعامہم، اطعامہم۔ با کی مثالیں: اب، ہم نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا، اب آواز اگر بند ہو جائے گی تو پھر اس پہ قلقلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آواز کو دبانا نہیں ہے۔ اب، اب ہونٹوں کو کھول دیں گے با پہ تو پھر قلقلہ ادا ہو جائے گا۔ اب، قبلک، قبلک، قبل، قبل۔ جیم کی مثالیں دیکھیں۔ اج، وجہی، وجہی، تجری، تجری۔ دال کی مثالیں دیکھیں۔ ادخیل، اد، ادخیل۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں ادخیل، ایسے نہیں پڑھیں گے، ہم نے کہنا اد، ادخیل۔ لقد، لقد،
عدنی عدنی عدنی۔ آج ہم نے حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھا جو 5 تھے، قاف، تو، با، جیم، دال، اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ ساکن حالت میں ہوں گے تو ان حروف کے اوپر قلقلہ کیا جائے گا، یعنی آواز باؤنس ہوگی، پلٹے گی۔ آپ نے ان حروف کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سمجھنا آسان کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔